بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں اعظم عبدالرزاق۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اس ٹاپک پر جس ٹاپک پر پورے پاکستان اس وقت بات کر رہا ہے، لیکن یہ ٹاپک جو ہے ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان سب کو بات کرنی چاہیے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس چیز کی جس کے اوپر پاکستان بنا، یعنی کہ ریلیجیس میٹر کے اوپر۔ آپ پاکستان دو قومی نظریے پہ بنا، اسی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مدینہ مسجد کی۔ مدینہ مسجد ٹارک روڈ پہ واقع ہے، کافی عرصے سے کچھ دنوں سے اس کے بارے میں بہت ساری نیوز جو ہیں وہ بھی گردش میں ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کو جو شہید کر کے اس کے اوپر پارک کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جو ہے وہ لوگ بہت شور کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے، اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مدینہ مسجد جس کی تعمیر 1990 میں شروع کی گئی، یعنی کہ پاکستان بننے کے 40 سال بعد اس کی تعمیر جو ہے 30-40 سال بعد اس کی تعمیر جو ہے نا وہ شروع کر دی گئی، اور باقاعدہ اس کے اوپر جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان سب سے NOCs بھی حاصل کی گئیں۔ اس کی تعمیر و توسیع کے لیے جو PCSS سوسائٹی ہے اس سے بھی NOC حاصل کی گئی۔ ان سے تمام تر دستاویزات موجود ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کو گرا کر پارک کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں نے تارک روڈ، کراچی کا تارک روڈ جو دیکھا ہوا ہے، وہ پورا روڈ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کمرشل روڈ ہے، وہاں پر مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، دکاندار حضرات وہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہاں کے رہائشی وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اور کچھ ہی فاصلے پر یعنی کہ پیدل فاصلے پر ہی جو ہے نا وہ ایک اور پارک واقع ہے جس کا نام ہے جھیل پارک۔ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پارک سے زیادہ ہمارے لیے مسجد ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر ہم جو ہے نا وہ اپنا فریضہ یعنی کہ نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد بالکل اس مارکیٹ کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور اس بیچوں بیچ مارکیٹ کے بیچوں بیچ واقع ہونے کی وجہ سے یہاں پر نمازیوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ مسجد انتظامیہ سے جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس مسجد میں جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، اس میں تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان یہاں پر بے انتہا رش ہوتا ہے، اور یہ مرکزی مسجد ہے، اور اس کا باقاعدہ الحاق بنوری ٹاؤن سے کیا گیا ہے۔ مسجد بہت خوبصورت ہے، مسجد کو بنانے میں عوام کا ہی پیسہ استعمال ہوا، عوام نے چندہ دیا اور وہاں پر جو ہے وہ مسجد تعمیر کی گئی، اور آج یہ مسجد 4 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے، اور وہاں پر کثیر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ نماز ادا کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ وہاں کے جو رہائشی بچے ہیں ان کو بھی قرآن کی وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا اور نسلہ ٹاور گرا دیا گیا، الادین گرانے کا حکم دیا اور الادین گرا دیا گیا، لیکن وہاں پر کمرشلزم انوالو تھا، وہاں پر پیسہ انوالو تھا۔ لیکن مسجد یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، مسجد اس کے اوپر انتشار ہو سکتا ہے، اس کے اوپر دو قوتیں آپس میں لڑ سکتی ہیں، اور سب سے بڑی قوت عوام کی ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ، سپریم کورٹ، ظاہر ہے انتظامیہ مجبور ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے۔ انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے کہ جلد از جلد اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ مسجد کو شہید کر کے وہاں پر پارک کو بحال کیا جائے۔ یہاں پر جس پارک کے اوپر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، جس پارک کی زمین پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ PCSS سوسائٹی کا ایک پارک تھا جس کا نام اولا پارک تھا، اور یہاں پر PCSS جو سوسائٹی ہے اس سے اجازت نامہ لے کر ہی یہاں مسجد کی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد 4000 گز پر مشتمل 400 گز پر مشتمل یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد جو ہے یہ اولا پارک کی جگہ پر بنائی گئی۔ وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو PCSS سوسائٹی کے رہائشی ہیں، انہوں نے خود دستبردار ہوئے اس پارک سے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پارک بھی عوام کی جگہ ہے اور مسجد بھی عوام کی جگہ ہے۔ جب انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی تو انتظامیہ کا کیا کہنا ہے، یہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ مسجد جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مدینہ مسجد، یہ بالکل قانونی تقاضے پورے کر کے مسجد بنائی گئی ہے۔ 1980 سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ابھی 2021 سے 41 سال اس مسجد کو ہو رہے ہیں۔ یہ ابتدا میں اس طریقے سے بنی، اس کے لیے کاغذی کارروائی تمام اداروں سے، دفاتر سے، اس سب کچھ مکمل کر کے اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر ہے کہ اس پوش علاقے میں اس طرح کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راتوں رات قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، یا کوئی ابھی آیا ہے کہ پاکستان ایک دن میں بن گیا ہے۔ 1941 میں 47 میں جو ہے پاکستان بنا ہے،
1980 میں یہ مسجد بننا شروع ہوئی ہے، تو ابھی 74-75 سال پاکستان کو ہو رہے ہیں، 41 سال اس مسجد کو ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس مسجد کو یہ سنیں کہ شہید کیے جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہم اسے سمجھتے ہیں، اور یہ اصل جو حقائق ہیں یا ہمارے عدلیہ تک یا ہمارے ججز صاحبان تک شاید وہ اصل ریکارڈ نہیں پہنچا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کاغذی کارروائی مکمل نہ ہوئی ہو۔ میں اس حوالے سے تو اتنا ہی کہوں گا کہ مسجد قانونی تقاضے پورے کر کے بنائی گئی ہے، اور پارک بہت دور ہے۔ آپ جب یہاں سے نکلیں گے آپ دیکھیں گے پارک اور مسجد میں کتنا فاصلہ ہے، پھر بیچ میں ایک روڈ ہے جو 50 فٹ یا اس کے لگ بھگ جو ہے اتنا روڈ ہے، روڈ کے اس طرف پارک ہے، مسجد بہت دور ہے، تو لہٰذا یہ بہت ہی نامناسب عمل ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کراچی جیسا حساس شہر ہے، یہاں پہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ مسجد کو شہید کیے جائے اور مسلمان دیکھتے رہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی کونے کھانچے پہ بھی اگر کوئی کا سکم رہ گیا ہو، ہمارے رپورٹ کے مطابق تو نہیں ہے، ابھی آپ سب کچھ دیکھ لیں گے، لیکن اگر کہیں رہ بھی گیا ہو تو بنی گالہ کی اتنی بڑی زمین جو ہے اس کو بھی قانونی بنایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام آباد میں کئی اور بلڈنگز اور بڑے بڑے پلازے اور پورے ملک کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کو آپ دیکھیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں، اگر کہیں تھوڑا سا سکم رہ بھی گیا ہو جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق نہیں ہے تو اسے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم شہری ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لہذا یہاں پہ یہ نہیں سن سکتے کہ مسجد شہید کی جائے گی، نہ یہ قبضے کی جگہ ہے، نہ جو ہے کسی فرد کی جگہ قبضہ کی گئی ہے، سرکار کی زمین ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے، اور وہ تقاضے پورے کر کے مسجد بنائی گئی ہے، لہذا اس سے ہم شہید ہونے نہیں دے سکتے۔ بالکل وہ جو قانونی تقاضے ہیں ہم پورے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہماری کمیٹی جو ہے وہ جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور بالکل ہم کوئی ایک راستہ بھی ایسا سوراخ بھی ہم بند کریں گے کہ جہاں کوئی قانونی سکم ہوگا ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، پیکیج آپ لوگوں نے دیکھا، مفتی صاحب جو ہیں، جو مفتی عثمان ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایک نقطہ بھی باقی ہے، اگر باقی ہے تو اس پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرے، تاکہ جو کاغذی کاروائی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اگر ڈاکیومنٹس میں کوئی گیپ ہے اس کو ختم کر کے اس مسجد کو باقاعدہ طور پر جو ہے نا NOC جاری کی جائے، اور اس مسجد کو بحال کیا جائے، اس مسجد کو ایک سرکاری حیثیت دی جائے، تاکہ سرکاری طور پر یہ مسجد رجسٹر کی جائے۔ تو ہمارے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مفتی زبیر صاحب، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جو مذہب جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسی زمین ہے جس کے اوپر جو زمین سرکاری ہو یا فلاحی زمین ہو، اس کے اوپر مسجد تعمیر کر دی جائے تو اس کے اوپر نماز جائز ہے، یا جو چیزیں مذہبی رسومات ہوتی ہیں یا جو بھی ہمارے فرائض ہیں وہ ادا کرنے کے لیے کیا یہ جگہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ مفتی صاحب بہت شکریہ مفتی صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا غیر سرکاری یعنی کہ جو سرکاری زمین ہے اور جو پارک کی زمین ہے، فلاحی زمین ہے، اس کے اوپر مسجد کی تعمیر جو ہے اس کے تعمیر کرنا جائز ہے، اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، شرعی واضح طور پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر قانونی زمین یا قبضے کی زمین یا کسی کی شخصی زمین کو غصب کر کے مسجد بنانا یا ایسی زمین پر مسجد تعمیر کرنا شرعاً ناجائز ہے، اور شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مدینہ مسجد کا، طارق روڈ کی مدینہ مسجد کے سلسلے میں چند باتوں کی طرف توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ مسجد ہے اس کے باقاعدہ کاغذات موجود ہیں،
مجھے واٹس ایپ پر وہاں کی انتظامیہ نے باقاعدہ پیپر بھیجے ہیں، این او سیز موجود ہیں، کئی محکموں سے انہوں نے این او سیز لی ہوئی ہے، اور ان محکموں سے این او سیز لینے کے ساتھ ساتھ نقشہ پاس کرایا گیا، نقشے کے تحت وہ زمین مسجد کی صورت میں تبدیل ہوئی ہے۔ تو جب نقشہ تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، ڈیزائن کیا گیا، اسی طرح جب این او سیز دی گئی، پیپر تیار کیے گئے، کاغذات تیار کیے گئے، افسران کی موجودگی اور ان کی ناک کی سیٹ کے اندر یہ مسجد تعمیر ہوئی، پھر 40 سال ہو گئے، یہ نمازیوں سے بھرپور مسجد ہے، تو اب بیک جنبش قلم اٹھ کر کے مسجد کو منہدم کر دینے یا گرا دینے کا آرڈر بالکل خلاف شریعت ہے اور خلاف آئین و دستور ہے۔ اس کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہماری آنریبل سپریم کورٹ عزت مآب جج صاحبان، چیف جسٹس صاحب، جب یہ محترم و مکرم جج صاحبان آرڈر دیتے ہیں کہ جناب اس زمین سے مسجد کو ختم کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، گرا دیا جائے، تو ایٹ دا سیم ٹائم چند اور پہلوؤں پر تو نظر ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ کیا ایک اسلامک اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کا بنیادی فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کی عبادت اور نمازوں اور فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجدیں مختص کی جائیں، زمینوں پر پلاٹ مختص کیے جائیں، مسجدوں کی تعمیر کی جائے، مسجد کا بندوبست اور انتظام کیا جائے؟ سوال یہ، اس سوال کے جواب میں ریاست کہاں کھڑی ہے؟ تو اب اگر ریاست طارق روڈ جیسے انتہائی رش والے ایریا اور انتہائی رش اور ٹریفک والی مارکیٹ اور بازار، شاپنگ سینٹروں کے درمیان مسافروں کے لیے، شاپنگ کرنے والے آنے والے مسلمانوں کے لیے، راہ گزروں کے لیے، عام وہاں کے اہل محلہ کے لیے، اگر ریاست نے، حکومت نے، کورٹ نے وہاں مسجد تعمیر نہیں کی اور مسلمانوں نے ضرورت کی بنیاد پر مسجد تعمیر کر لی ہے، تو اس کو قبضے کی زمین پر مسجد تعمیر کرنا نہیں کہا جائے گا، اس کو خلاف قانون نہیں کہا جائے گا۔ اب تو عدالت اور ایک اسلامک اسٹیٹ کی ریاست اس کی پروٹیکشن کے لیے اقدامات کرے گی۔ تیسرا پہلو اور اینگل یہ ہے، برٹش کے زمانے سے یہ قانون چلا ہوا آ رہا ہے کہ اگر سرکاری زمین بھی ہو، یہ قانون میں درج ہے، ہمارے ملک کے قانون میں درج ہے، اگر کوئی سرکاری زمین ہو، وہاں قبرستان یا مسجد بن جائے تو وہ وقف مسجد ہو جایا کرتا ہے، پلاٹ وہ باقاعدہ مسجد کے لیے مختص ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ تو قانون کے اندر بھی درج ہے۔ اس لیے ہماری وفاقی شرعی عدالت کے باقاعدہ چیف جسٹس رہے سابق اور عالم اسلام کے عظیم ترین آئینی قانونی بصیرت رکھنے والی شخصیت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس فیصلے میں خود ہی ریویو کر لینا چاہیے، ان کو خود ہی نظر ثانی کر لینا چاہیے۔ ہم چیف جسٹس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ التماس اور مؤدبانہ گزارش و اپیل کریں گے، برائے کرم ان تمام پہلوؤں پر بھی نظر رکھیں اور اس فیصلے سے رجوع کر۔ جی اچھا، لیکن مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بہت سا جو جتنے بھی مذہبی ہماری تنظیمیں ہیں، مذہبی اور مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، یہ ساری اگر یہ جو ہیں تنظیمیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر اگر یہ اپیل کریں سپریم کورٹ سے یا یہ اپنے چیف جسٹس سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پر نظر ثانی ہو جائے گی اور یہ معاملہ درستگی کی طرف جائے گا؟ کیونکہ جو ابھی تک ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عوام ہے، خاص طور پر جو عوام ہے، وہ کافی انتشار کا شکار ہے، اور ابھی ہمارا ملک اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ انتشار اندیزی کی جائے، جو ہے وہ عوام کو اس طرح جو ہے نا وہ غم و غصے میں لایا جائے، کیونکہ یہاں پر تو پھر دو قوتیں آپس میں آمنے سامنے ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ نے صحیح تجزیہ کیا۔ دیکھیں، فتح مسجد کا معاملہ ہو یا دو اور مساجد کا مسئلہ ہو یا طارق روڈ کی مدینہ مسجد کا، یہاں پر کچھ شخصیات تو وہ ہیں جو اس کو بچانے کے لیے فرنٹ پر آ کر کے کاوشیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور وہ لوگ آ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ اعلیٰ درجے کی مذہبی شخصیات وہ ہیں جو بیک ڈور پالیسی کے طور پر اس سلسلے میں مقتدر قوتوں سے بھی رابطے کے اندر ہے، محنت بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور اب تو کئی سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی وہاں حاضری دی ہے۔ خود پی ٹی آئی کے ایم این اے ڈاکٹر عامر لیاقت وہاں پر آئے، ارباب رحیم صاحب سابق صوبائی وزیر اعلیٰ سندھ وہ وہاں پر آئے، تاجروں کا، پائلٹوں کا، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، بزنس مینوں کا، اہل محلہ کا، مسجد کی کمیٹیوں کا، مذہبی طبقات کا، تمام مسالک کا کنسنسس ہے اس بات پر
کہ جناب اس مسجد کو برقرار رکھا جائے. چیف جسٹس صاحب سے ہر ایک نے گزارش اور اپیل کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر چیف جسٹس صاحب ریویو کریں. اشتعال بہت بڑھ جائے گا. ریاست ان جیسے حادثات کی متحمل نہیں ہے. اگر اس پر باقاعدہ زمین کو مسجد کو گرائے جانے کے آرڈر کو برقرار رکھا جاتا ہے اور سختی تشدد کی طرف اگر معاملہ جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا, بہت خطرناک ہوگا, اور ملک اس جیسے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک مسجد کو ایک شفٹ کیا جائے, یعنی کہ یہاں سے اس کو شہید کر کے کہیں اور جگہ الاٹ کر دی جائے, تو ایسا ممکن ہے؟ کیا مذہب اس بارے میں کیا اجازت دیتا ہے, یا مسجد کو شہید کرنے میں یعنی منہدم کرنے میں مذہب جو ہے وہ اس بارے میں مذہبی رسومات یا مذہب جو ہے اس بارے میں کیا وہ ہوتا ہے, مذہب کا تعلق اس بارے میں؟ ڈیزائن, نقشہ اور منظوری کے زمانے میں یہ بات ہو سکتی تھی. ابتدا میں یہ بات ہو سکتی تھی کہ جناب یہاں مسجد تعمیر نہ کی جائے, یہاں کی جائے. بالکل صحیح ہے, اس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. لیکن اب جب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کئی محکموں سے منظوریاں لی ہیں اور 30-40 سال تک سرکار ریاست دیکھتی رہی ہے, اور وہاں پر باقاعدہ طور پر منظوریوں سے, نقشے سے اور ڈیزائن سے, آرکیٹیکچر سے, انجینئر سے اور تمام کاغذات کے ذریعے بینک میں چالان اور پیسے جمع کرا کر جب وہاں مسجد بنا لی گئی, اب اس کو منہدم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. شدید اشتعال انگیزی پیدا ہوگی. اس اشتعال, تشدد, انتہا پسندی, شدت پسندی کا راستہ گویا ریاست خود دے رہی ہوگی. تو ہم بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس طرف معاملے کو نہ بڑھائیں. آنریبل سپریم کورٹ نظر ثانی کرے, حکم کو واپس دے. پلس میں ایک یہاں اور نقطہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ فلاحی پارک ہے, فلاح عامہ کا پلاٹ ہے, رفاہی زمین ہے. اگر رفاہی زمین ہے, پارک کی زمین تھی, اگر فلاحی جگہ ہے, تو کیا عبادت اور مسجد یہ فلاحی مقام نہیں ہوتا؟ جی یہی کیا سوال. نماز ادا کرنا کیا یہ رفاہ کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ عوام الناس کا بنیادی فریضہ نہیں؟ یعنی ہمارے چیف جسٹس صاحب یا ہماری عدالت کو لوگوں کے کھیل کی اور ورزش کی فکر تو ہے, فرائض, عبادت اور نماز کی فکر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اگر وہ فلاحی مقصد تھا تو کیا یہ فلاحی مقصد نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ تو زیادہ سے زیادہ لگژریز کے اندر آ جائے گا, وہ تو صرف اور صرف کھیل کود کی بات آئے گی. یہاں تو نمازوں کا معاملہ ہے, فرائض اور واجبات کا معاملہ ہے, مذہبی عبادات کا معاملہ ہے, اور پھر یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, کلمے کی بنیاد پر بننے والی ریاست. اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, یہاں کچھ اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں. ان تمام پہلوؤں پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, امید یہی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ, خیر و عافیت کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر نہ ہوا تو بہت زیادہ خطرناک معاملہ پیدا ہو جائے گا. اس اشتعال کا ہماری ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. اچھا, اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بارے میں کیا رد عمل دیا, اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ میں خود اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ بن سکتا تھا وہ دو صورتوں میں. ایک تو یہ کہ جس وقت نقشے یا منظوریاں یا یہ تمام NOCs نہ لی گئی ہوتی پارک کی زمین کو مسجد بنائے جانے کے, ایک تو اس موقع پر یا تو ہم سے رجوع کیا جاتا جب تک کام نہیں ہوا تھا, جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی. ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل کے رول پلے کرنے کا وہ ٹائم تھا. اب دوسرا ایک ٹائم اب آ چکا ہے, اب وہ اسی صورت میں ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جہاں تک بات کرنے کا, جہاں تک شرعی مسئلہ بیان کرنے کا تعلق ہے, وہ میں آپ کے توسط سے ذکر کر رہا ہوں, اور تمام مسالک کے علماء اور مکاتب فکر کے تمام علماء ذکر کر چکے, اپیل اور درخواست کر چکے. لیکن اب بھی میں یہ کہتا ہوں, اگر چیف جسٹس صاحب کو پھر بھی تحفظات ہوں تو وہ ایک لیگلی اسلامی شرعی اوپینین لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ کونسل میں کنسنسس کے ساتھ تمام مکاتب فکر کو سامنے رکھتے ہوئے, اور وہاں باقاعدہ سابق ججز بھی موجود ہوتے ہیں, لیگل اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے, شرعی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ وہ فیصلہ صادر کر سکتے ہیں جس سے عدالت کو معاونت مل سکتی ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب چیف جسٹس صاحب باقاعدہ ہماری طرف یعنی کونسل کی طرف اس معاملے کو ریفر کریں گے.
جی بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان سب نے جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، ورنہ بہت اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ۔ یہ وہی والی بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ دو قوتیں آمنے سامنے ہو سکتی ہیں، ایک انتظامیہ اور ایک عوام۔ ہمارے ملک اس وقت وہ اتنی قوت اور جو ہے نا وہ اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ وہ دو قوتوں کو، جو قوتیں ایک ہی ملک کی ہیں ان دو قوتوں کو آپس میں جو ہے وہ اس طرح اشتعال انگیزی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ یہ معاملہ نسلہ ٹاور کا یا اعلیٰ دین کا نہیں ہے، یہ معاملہ مسجد کا ہے، اور یہ معاملہ جامع مسجد کا ہے، کسی ایک خاص فقہ کی یا کسی ایک خاص شخص کی مسجد نہیں ہے۔ اور یہ جو پلاٹ ہے یہ بھی عوام کا ہے، مسجد جو ہے وہ بھی پلاٹ، مسجد جو بنی ہے وہ بھی عوام کی ہی جگہ پر بنی ہے، رفاعی پلاٹ پر بنی ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ رفع کا مطلب یہ ہے کسی کے لیے فائدہ مند، تو مسجد جو ہے اس سے زیادہ فائدہ مند جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ اپنی اسلامی اور مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ملک سو کالڈ اسلامی ریاست بھی ہے۔ فی الحال یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے، کہ جائیے گا مت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس پر نظر ثانی کر لے، اور کیونکہ ان کے تمام ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ پورے ہیں، جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس وقت جو ہے یہ سپریم کورٹ نے یا کسی بھی ادارے نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا، کیونکہ یہاں پر کسی خاص شخص کا نہیں، کسی خاص شخص کا پلاٹ نہیں ہے، یہ پلاٹ رفاعی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیسہ بھی عوام کا ہی لگا ہے، اور جامع مسجد ہے، اور 7,000 لوگ، تقریباً 7,000 لوگ جو ہے یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین یہ مسجد ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں، مسجد 1990 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 1994 میں تمام سرکاری اداروں سے ان کی این او سیز لی گئیں، یہاں تک کہ جو سوسائٹی ہے پی سی ایس ایس سوسائٹی، وہاں سے بھی ان کی این او سی حاصل کی گئی۔ اس کا نقشہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ توسیع نقشہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پاس کروایا گیا، اور بینکس میں چالان، مختلف بینکس میں جو ہے وہ چالان اس کے جمع کیے گئے، اور ایس بی سی اے ہو، کے بی سی اے ہو یا وہ کے ایم سی ہو، ان سب سے اجازت نامے حاصل کیے گئے۔ اس کے بعد اس مسجد کی توسیع کی گئی۔ تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے، قانونی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عامر نماز وڑائی صاحب، ماہر قانون ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ قانون میں جو ہے وہ اس بات میں کتنی مطلب ابھی کچھ جگہ ہے قانون میں کہ اس پر نظر ثانی کر کے جو تعمیر جو منہدم کرنے کا حکم ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، اس کو روکا جا سکے، یا قانون میں کوئی ایسی اجازت ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ اپیل کی جا سکے۔ نواز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا قانون میں جو ہے وہ کوئی نقطہ ایسا موجود ہے کہ جس سے اس پر نظر ثانی کی اپیل کی جا سکے؟ یہ آپ نے کون سے سال میں بتایا تھا کہ یہ انہوں نے جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ کی تھی، کس ایئر میں کی تھی؟ جی 1990 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 1994 میں جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے این او سیز وغیرہ حاصل کی ہیں۔ اس میں جو پوزیشن ہے، یہ ایک آرٹیکل ہے کے ڈی اے کا 52A۔ مجھے آپ کی آواز سلو آ رہی ہے سر۔ اب آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی اب آ رہی ہے۔ ہاں، آرٹیکل 52A ہے کے ڈی اے کا، آرڈر 1957۔ ٹھیک ہے۔ اس کے تحت ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی 1974 میں۔ 1974 سے پہلے کوئی ایسی بار نہیں تھی کہ کوئی بھی امیونٹی پلاٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا یا کنورٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ 1974 میں انہوں نے ایک جو ہے امینڈمنٹ کی، اس میں آرٹیکل میں، اور اس میں ایک پروسیجر دے دیا گیا تھا۔ جو پروسیجر تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنے گی تو اس کو میں جو بھی امیونٹی پلیسز ہوں گے وہ مختص کیے جائیں گے، اور کمشنر جو بھی متعلقہ ہوگا اس کو اس کے بارے میں اپلائی کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کنورژن کرنا ہوتا تھا تو وہ جو بندہ ہوتا تھا وہ جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی تھی یا وہاں کے لوگ تھے، جو بھی بندہ اس کو چینج کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ مسجد کے لیے ہوتی تھی، پارک کے لیے ہوتی تھی، یا کسی ہاسپٹل کے لیے، اسکول وغیرہ کے لیے جگہ ہوتی تھی، تو وہ کمشنر کو اپلیکیشن دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے۔ صحیح، اس پہ کمشنر جو ہے وہ آبجیکشن کال کرتا تھا، متعلقہ جو بھی سراؤنڈنگ آبادی جو اس سے بینیفیشری ہوتی تھی کہ ود ان 30 days وہ اپنے آبجیکشن دے دیں۔ اس آبجیکشن کے بعد وہ آبجیکشنز کو دیکھتا تھا، اور جو دونوں پارٹیز ہیں اس کو سنتا بھی تھا اگر کوئی ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو اپنی جو بھی ریکمنڈیشن ہوتی تھی فارورڈ کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1994 میں فردر چینج آیا۔
1994 میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جو پروسیجر تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو چیز کی گئی وہ یہ کی گئی کہ انہوں نے اس کو کہا کہ کوئی بھی امیونٹی پلاٹ جو اگر کسی پرپس کے لیے مختص ہے اس کو کنورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام 1990 سے شروع ہو چکا تھا، تو اب یہ ڈاکومنٹس ایک تو دیکھنے پڑیں گے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے جو اپلائی کیا تھا، ڈاکومنٹیشن کیے تھے، وہ یہ جو 1994 میں فردر امینڈمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے کیے یا اس کے بعد کیے؟ ایک تو یہ بات ہوگی، یہ ہو گیا لیگل پوزیشن۔ اگر تو اس سے پہلے کیے تو جو 1994 کی امینڈمنٹ ہے وہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگی کہ بھئی کوئی بھی جو امیونٹی پلاٹ ہے وہ کنورٹ نہیں ہو سکتا، اس میں پروسیجر ہوگا، صحیح۔ اب وہ اس سے پہلے والی 1974 والی جو امینڈمنٹ ہے وہ اس میں اٹریکٹ کرے گی، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مختلف گورنمنٹ اتھارٹیز سے یا ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن وغیرہ لے لی ہے، صحیح ہے۔ تو جب اگر انہوں نے پرمیشن لی ہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت یہ جو کمپلیٹلی بین والا جو تھا یا کمپلیٹلی کنورژن نہ کرنے والا کنسپٹ نہیں تھا یا قانون نہیں تھا، تو وہ اپنی جگہ پہ ایک اچھی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، جو مجھے لگتا ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی آنریبل سپریم کورٹ کو ایک خاص طرف متوجہ کیا گیا ہے، ان کو کسی طرف الجھایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ مسجد ہے، ایک ریلیجیس ایشو ہے، ریلیجیس ایشو کو لے کر ہر بندہ بڑا وہ ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ مضبوط ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب انہوں نے جو کراچی میں آپ جانتے ہو پتہ نہیں کتنی جگہ پہ کتنی اللیگل کنسٹرکشن ہے، اس سب کو چھوڑ کر خالی ایک ہی مسجد کو ہی کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ اب پھر اگر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے تو پھر دو طرح کی کنسنٹ ہوتی ہیں۔ ایک کنسنٹ وہ ہوتی ہے آپ وہاں کے بیسیکلی تو جو ویسینٹی کے لوگ ہیں وہ بینیفیشری ہیں، صحیح ہے، وہ پارک چاہتے ہیں یا مسجد چاہتے ہیں کمیونٹی جگہ پہ۔ جسٹ سپوز اگر اس وقت وہاں پہ انہوں نے پارک کی جگہ پر مسجد بنانے کی کوشش کی تو وہ جو لوگ تھے ان کو آبجیکشن کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہاؤسنگ پلان تھا، ہر چیز موجود تھی۔ اگر وہاں کے لوگوں نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا ہے تو انڈائریکٹلی آپ ان کی سمجھیں ان کی سائلنس جو سی ہے وہ ایک طرح کی ان کی رضامندی ہے کہ وہ اس بات پہ ایگری تھے۔ اگر وہ اس بات پہ ڈس ایگری ہوتے تو پھر الگ بات تھی۔ پھر اب چونکہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بن چکا ہے، امیوزمنٹ پارک وہاں پہ اور بھی بہت سارے آس پاس ہے۔ اب اس ایشو کو میں یہ کہوں گا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو ایک تو یہ جو پروسیجر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ 1974 میں فال کر رہا ہے یا 1994 میں فال کر رہا ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ 1974 میں فال کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہوگی، کیونکہ جو 1994 میں امینڈمنٹ آئی ہے اسے کوئی بیک ایفیکٹس نہیں ہے، وہ 1994 سے ہی ہوگی، صحیح۔ تو اب چیف صاحب کو اپنے اس آرڈر پہ ہم بھی پرسنلی ایک ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی کائنڈلی آپ اپنے آرڈر کو کنسیڈر کریں۔ یہ ایک ریلیجیس ایشو ہے، اس ایشو کو لے کر ایک بہت بڑا دیکھیں نیسلا ٹاور کچھ چند لوگوں کے جذبات کی حد تک تھا، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پبلک ایٹ لارج ہے، اس میں مختلف قسم سے کے لوگ جو ہوں گے وہ اس میں انوالو ہوں گے اور ایک بہت بڑا مسئلہ بھی یہ بن سکتا ہے۔ تو خدا را اس چیز کو کنسیڈر کریں، چیزوں کو دیکھیں، اور اگر آپ نے لازمی ہی مسجد کی طرف جانا ہے تو آپ پہلے کراچی میں جتنی بھی اللیگل کنسٹرکشن ہے اس سب کو ریموو کر دیں، پھر آپ اس طرف آئیں، لوگوں کو جواز دیں، لوگوں کو پتہ چلے، تو بھی لوگوں کو سمجھ آئے کہ چلو اب آپ پرٹیکولرلی اتنی ساری لیگل کنسٹرکشن کو چھوڑ کر صرف مسجد کی طرف ٹارگٹ کریں گے تو وہ کبھی بھی اپریشیٹیبل نہیں ہوگا، ریلیجیس لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، اس میں مسجد کا اس طرح سے شہید ہو جانا بھی کسی لحاظ سے، ہم تو آس پاس کے بھی کسی ملک میں اگر کہیں مسجد کی شہادت کا سنتے تو یہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم بالکل ایسا کام کریں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہر لحاظ سے دیٹ وڈ بی تھریٹ ٹو دی سوسائٹی، تھریٹ ٹو دی کمیونٹی، اور کسی کے لیے ڈینجرس زون کا ہو جائے گا۔ آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں سیالکوٹ کے واقعے کی، صحیح ہے، پاکستان کو کس لیول پہ جا کر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے کس طریقے سے اس چیز کو ایک
ایشو کو سچ جھوٹ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن جب لوگوں نے اس پرووک ہوئے تو پرووک موک کو کوئی نہیں روک سکتا. جی بالکل. پھر اسٹیٹ فنکشنری کرے، دنگے فساد، یہ سب کس چیز کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے پہلے تو کورٹ کے اگر کوئی چیز ہائی لائٹ کی گئی تھی، اس میں ایک جج صاحب نے کہا بھی، مجھے جب پتا چلا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو صرف یہ مسجد ہی ملی تھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو صحیح تھے کہ بھائی کوئی اور چیز بھی ہائی لائٹ کر دیتے آپ صرف. اور یہ پرپسلی انہوں نے ان کو اسٹک آف کر دیا اس جگہ پہ لا کر، تاکہ جب تک یہ مسئلہ ریزولو ہوگا تب تک چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا. تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ جو مسجد کے ڈاکومنٹیشن ہے، چیف صاحب ان کو بھی ایک بار کال کرنا چاہیے، ریلیجیس اسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے، وہاں لوگوں کی امپلائنٹ کنسرن بھی دیکھنی چاہیے. ہر چیز کو دیکھتے ہوئے پھر اس جگہ کو دیکھیں. پارک میں عام روٹین میں زیادہ لوگ چھوٹے جو پارک میں نہیں جاتے، ہم سوسائٹیز کے پارک جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ لوگ نہیں نظر آئیں گے. لیکن مسجد میں آپ کو ڈیفینیٹلی بزرگ سارے نماز پڑھتے بچے، اسپیشلی جمعے کے دن، رمضان مبارک میں، پھر اس کے علاوہ عید وغیرہ ایونٹس میں وہ پروپرلی اس کو یوٹیلائز کرتے، اور وہ انہی لوگوں کے فنڈ سے بنی ہوئی ہے. تو خیال کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ چیف صاحب کو اپنے جو ویو ہے اس کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے، ان کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. ہر چیز ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. مسئلہ وہ خود قانون میں بھی یہ ہے کہ بھائی کیس جو ہوتا ہے وہ دوسرے کیس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سملر کا ایشو ڈیفرنٹ تھا اور مسجد کا ایشو ڈیفرنٹ ہے. تو ان سب چیزوں کو فور کارنر سے ایک بار پھر ری اینالائز کر کے پھر جو اپروپریٹ انہیں لگتا ہے، ہم تو ان کے سے چھوٹے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہیں، لیکن جو پھر اپروپریٹ ان کو لگتا ہے وہ کریں، لیکن مسجد کو نہ شہید کریں. یہ ہماری ان سے ریکویسٹ رہے گی. جی اچھا عامر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سے جو ایک اعتماد ہے سپریم کورٹ کے اوپر لوگوں کا، ایک عام لوگوں کا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایک عام لوگ جو سنتے ہیں، لوگوں کی سنتے ہیں اور جو باتیں سن کر چیزوں کو اسیوم کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کا اپنا مورال اس سے خراب ہوگا؟ اس سے سپریم کورٹ کی وہ ویلیو تھوڑی سی عوامی نظر میں، وہ ویلیو تھوڑی سی وہ والی ویلیو نہیں رہے گی جو ایک ابھی تک ایک ویلیو قائم ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کا ایکشن لیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کارروائی ہوگی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے نا سپریم کورٹ کی وہ ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ بالکل. دیکھیں، آپ پہلے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان 128ویں یا 126. جی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. صحیح. اب وہ چاہے کسی نے بنائیے، جھوٹی بنائیے، لیکن ایک امیج تو نیگیٹو دیا جا رہا ہے نا. عامر صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے. اگر آپ اپنی تھوڑی سی لوکیشن اگر تھوڑی سی چینج کر لیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ ناظرین کو جو ہے وہ آپ کی آواز صحیح جا سکے. صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے. تو اگر سپریم کورٹ اس طرح کے ڈیسیجن دیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام لوگ دیکھیں، ہمارا جو ملک ہے اس میں اراؤنڈ 95% لوگ جو ہیں وہ مسلم ہیں. صحیح. بالکل ایسا ہی ہے. پریکٹیکلی اپنے ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ہیں، لیکن ایموشنلی ہم اپنے ریلیجن سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ جو تھا وہ ترکی میں اتنا ہٹ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا. وہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں نا. بالکل ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے چیزوں کو سینسٹائز کرتی ہیں، زیادہ چیزوں کو سینسٹیو رکھتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہماری جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایسی چیزوں میں کوئی مومنٹم شروع ہوتی ہے اور وہ مومنٹم کے بعد جا کے کسی ریزسٹنس کے بعد جا کر کوئی آرڈر ہوتا ہے کہ چلو اب اس کو چھوڑ دو، تو دیٹ از نیور ایور اپریشیٹیبل. کسی ریزسٹنس کے بعد آپ اپنی طاقت چیک کرو، کسی دوسرے کی طاقت چیک کرو، بجائے اس سب کے آپ بہتر ہے کہ آپ ایک فیئر
دیکھ لیں جو بھی اپروپریٹ ہو, آپ ایک بار ڈاکومنٹیشن بھی دیکھ لیں, سیکشن 52(1) کو بھی دیکھ لیں, جو آرڈر ہے KDA کا آرٹیکل ہے اس کو بھی دیکھ لیں. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ پھر ایک بار چیزوں کو دیکھیں, پھر ان وہاں کے لوگوں کے اوپینین لے لیں. آپ کوئی بندہ اپوائنٹ کر دیں, ان سے پوچھ لیں, بھائی وہ جا کے پبلک سے پوچھ لیں, ہے تو امیونٹی پرپز کے لیے نا, کسی نے گھر وغیرہ تو نہیں بنا دیا. جی بالکل. تو اچھا عامر صاحب, ایک سوال, ایک آخری سوال آپ سے کروں گا, پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کسی مذہبی کورٹ سے یا جو ہماری اسلامک کورٹ ہے اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جتنی بھی کورٹیں ہیں یہ سب جوڈس ہیں ٹو دی سپریم کورٹ. پھر سپریم جسٹس بیٹھے ہوئے, اب اس میں ایک ہی آپشن ہے, یا تو ریویو ڈالا جائے اور اس میں ریکویسٹ کی جائے کہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. اس سے جس تعداد میں سپریم جو آرڈرز ہیں وہ صرف ایک ہی سچویشن میں ٹرن ڈاؤن ہو سکتے ہیں, وہ جب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی 2 ججز نے فیصلہ کیا ہے تو ریویو میں 4 ججز بیٹھ جاتے ہیں, 3 ججز بیٹھ جاتے ہیں, وہ اپنی ہی میجورٹی کے جو ججز ہوتے ہیں وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں. ادروائز پھر کچھ بھی وے آؤٹ ہے اس میں, پھر ہم ڈیفینیٹلی ہم سب کو لا کو تو ماننا ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نواز صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, جیسا کہ نواز صاحب نے ابھی کہا کہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو چیک کیا جائے, طاقتوں کو چیک کیا جائے, بہتر یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو خود ہی ریوارڈ کر دے, اور یہ ایک فلاحی جگہ ہے, اور یہ مسجد بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی اور یہ عوام کی فلاح کے لیے ہی ہے. تو یہ جو بھی اس وقت پوزیشن ہے, کیونکہ ہم مذہبی طور پر بھلے ہم اپنی مذہبی رسومات اس طریقے سے ادا نہیں کرتے, لیکن ہم سینسٹیوٹیلی اس چیزوں پر اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں ہماری کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اگر ہم بات کریں تو مسجد بابری کی ہم پورا ایک ہنگامہ مچاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمارے پڑوسی ملک میں مسجد بابری, جو بابری مسجد ہے اس کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا, اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا, اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا نے, پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے احتجاج کیا, اور سرکاری سطح پر بھی اس کی بات ہوتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے اپنے ملک کی, تو اپنے ملک میں ایک پرٹیکولرلی ایک صرف مسجد کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, کہ 3 مساجد کو مسمار کرنے کا سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد بنانا ذمہ داری کس کی ہے؟ مسجد بنانا ایک سرکاری ذمہ داری ہے, اور ایک ایسا ملک جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو, جو اسلامی طرز عمل پر ہو, تو اس میں مسجد بنانا, اس کی زمین کو مختص کرنا اور مسجد کی تعمیر کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی کیئر کرنا مکمل طور پر سرکاری ذمہ داری ہوتی ہے. مکمل طور پر سرکار جو ہے نا اس کی یہ ذمہ داری ہے, پرائمری ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ خود سے یہ کام نہیں کر پا رہے اور عوام یہ کام کرتی ہے, اور اپنے ہی پارک سے, اپنے ہی فلاحی پارک سے وہ خود دستبردار ہوتی ہے, جیسے کہ مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نے PCS سوسائٹی سے بھی اس کی NOC لی ہے کہ اگر عوام دستبردار ہو جائے پارک سے تو ہم یہاں پر مسجد تعمیر کر دیں. تو انہوں نے NOC جاری کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی جگہ ہے, عوام کی مسجد ہے, اور عوام کی مسجد کو عوام کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کو, جیسا کہ سب نے کہا, تمام ہمارے جو معزز مہمان تھے اور تمام جو لوگ ہیں وہ بھی آنریبل سپریم کورٹ سے یہ اپیل کر رہے ہیں, اور وہاں کی مسجد کی انتظامیہ بھی آنریبل سپریم کورٹ سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ برائے مہربانی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے, اور اس کی جو حکم جاری کیا ہے اس کو واپس لیا جائے, اور مسجد کو برقرار رکھا جائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.